جب ماشاءاللہ سبحان اللہ شٹ ابھی مزہ آئے گا نا. وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اس سے پوچھا، بھیانک شکل تھی، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں کرونا وائرس. بھائی کس لیے آیا؟ تو کہنے لگے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں. وہاں جہاں سے یہ چائنا میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک عائشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی، اس کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی، 3 درندوں نے زیادتی کی، وہ بول تو سکتی نہیں تھی. اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد، کوئی مجھے بچانے والا نہیں. تک وہ زیادتی کر کے فارغ ہوئے، نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا، 3 بندے تو وہی پڑ گئے. بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے. مگر کیوں؟ تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے، کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، محبت والوں کے لیے. یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں. خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. کھانے کی چیز میں مکھی گر گیا تو کیا کرو؟ پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک دو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے اس کا، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے. اس کی پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کی دونوں کی پروں. 3 سال انقلاب کے دور میں رہا، اور جب امریکہ نے اینٹی پلاسٹک میزائل مارا، میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا. میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں. کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام آیت اللہ خمینی آپ کے پاس آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی. ایک آیت پڑھی. کا کون سی آیت؟ کا انہوں نے فقط کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہتے ہیں یہ آیت پڑھی، امام کمرے میں چلے گئے، زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پٹ کر گر گیا. ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر. تیری ماں کا بھوسڑا تیری. تمہیں کب سے کیا؟ زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھوم گئی؟ Are you comedy me? یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے. اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا.
اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے. لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے، ساتویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں. چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا. امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھے. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے، گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو، بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا یہ ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. یہی نہیں ابھی اور سنیے. ہمارا ارتھ گھوم گیا نا، اب دوسری طرف ہے. ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی. زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے. اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا. جی جی. سورج نظر آ کہیں، تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں آج کی اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے، ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، ہمارا ٹاپک آج سائنس اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا، زمین سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے، تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. زمین ساکن ہے، زمین اپنی جگہ پر
رکی ہوئی ہے، اور یہی اسلام کا نظریہ. کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے. اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بھگوان